بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 58 غزوہ بنی سلیم اور غزوہ بنی قینقاع سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو چند ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ قدر کے مقام پر جمع آئے اور مدینہ منورہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے ان شریر لوگوں کو اس بات کی ذرا بھی مہلت نہیں دینی چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ پر حملے کی ناپاک جسارت کرے، بلکہ از خود فوری پیش قدمی کر کے ان کے فاسد ارادوں کو خاک میں ملا دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 200 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا لشکر لے کر بنفس نفیس قرقرۃ القدر کے طرف روانہ ہوئے اور مدینہ المنورہ میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنی نیابت کا شرف عطا فرمایا۔ بنو سلیم اور غطفان کے لوگوں کو جب اچانک بالکل غیر متوقع طور پر اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو وہ انتہائی حواس باختہ ہو گئے۔ ان بزدل لوگوں کو اسلامی لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی اور وہ اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے نکل بھاگے۔ غنیمت میں مسلمانوں کو 500 اونٹ ملے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں ایک غلام بھی ہاتھ آیا جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو سلیم میں 3 روز قیام فرما کر پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ واپس تشریف لائے۔ یہ غزوہ شوال سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد بنو قینقاع کی عہد شکنی کا ذکر ہے کہ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو زبردست مدد عطا کی، مسلمانوں کو زبردست فتح عطا کی، جس کے بدولت مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ دور اور نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دل پر بیٹھ گیا، تو یہودیوں کی عداوت اور حسد اور بڑھ گئی۔ انہوں نے کھلم کھلا شرارت اور عداوت کا مظاہرہ کیا اور علل اعلان بغاوت اور ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ویسے دیکھا جائے تو مدینہ المنورہ میں رہنے والے یہود کے تینوں قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان سب نے باری باری عہد شکنی کی ہے، لیکن ان میں سب سے پہلے عہد شکنی کا اظہار کرنے والے بنو قینقاع تھے۔ انہوں نے علل اعلان مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی جرت تو کر لی، لیکن وہ اس اقدام کے نتائج سے بے خبر تھے۔ بنو قینقاع یہود کا سب سے مالدار اور جنگجو قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سنار تھے اور انہیں اپنی بہادری اور دولت مندی پر بڑا ناز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بے حد مغرور، متکبر اور سرکش تھے۔ ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ جو ہی کوئی موقع ہاتھ آ جاتا اسے خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے اب تک بنو قینقاع کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی گھٹیا حرکتوں اور شرارتوں پر مسلسل صبر کرتے آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ خود ہی باز آ جائے اور سدھر جائے، لیکن وہ اپنی سرکشیوں میں مگن تھے۔ اسی ساری صورتحال کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کا فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ انہیں سمجھانے اور غلط روش کے انجام سے خبردار کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بنو قینقاع کے بازار میں تشریف لے گئے، ان سب کو جمع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور تنبیہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یا معشر الیہود اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریش، اے یہود کی جماعت، اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم ان حالات سے دوچار ہو جاؤ جن سے قریش کو دوچار ہونا پڑا۔ یہودی اپنی بدبختی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو دھمکی آمیز لہجے میں یہ جواب دیا، اے محمد، آپ ہمیں اپنی قوم کی طرح سمجھتے ہیں؟ آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ نے ایک ایسی قوم سے جنگ کی ہے جو اناڑی اور جنگ سے بالکل ناواقف تھے اور آپ کو ان پر غلبے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرد تو ہم ہیں، آپ کا اب تک ہم جیسوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھٹیا جواب دیتے ہوئے یہودیوں کو ذرا شرم نہ آئی۔ اس جواب کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا۔
اس طرح بنو قینقاع کے یہودیوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے کو پامال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا جواب سن کر کسی رد عمل کا اظہار نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہوئے خاموشی سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے کہہ دیجئے عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بنو قینقاع کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا غلط مطلب لیا۔ چنانچہ انہوں نے اب سرعام مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، اور اسی دوران ایک شرمناک واقعہ پیش آیا کہ ایک باپردہ مسلمان عورت بنو قینقاع کے بازار کے اندر گئی کچھ سامان لینے کے لیے، اور وہ وہاں اپنا سامان فروخت کر کے اپنے زیورات کے سلسلے میں ایک یہودی سونار کے پاس بیٹھ گئی۔ چونکہ بنو قینقاع والے سونار تھے، وہاں پر جمع یہودیوں نے اس مسلمان عورت کے چہرے سے نقاب اٹھانا چاہا، جس پر اس نے انکار کر دیا۔ اس یہودی دکاندار نے اس کا کپڑا کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا، لیکن اس عورت کو اس کا پتہ نہ چلا۔ چنانچہ جب وہ اٹھنے لگی تو اس کا کپڑا پھسل گیا اور اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا اور وہ بے پردہ ہو گئی، اور اس پر وہاں موجود یہودیوں نے قہقہہ لگایا۔ اس وحشانہ حرکت پر اس پاک باز خاتون نے بڑی چیخ پکار کی۔ قریب ہی ایک مسلمان بھی تھا، اس نے جب اپنی دینی بہن کی فریاد سنی تو وہ غضبناک ہو کر اس گھناؤنی حرکت کرنے والے یہودی پر جپٹ پڑا اور اس نے اسے آنن فانن موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پر بنو قینقاع کے یہودی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس غیور مسلمان کو گھیرے میں لے لیا اور اس پر حملہ کر کے اسے شہید کر ڈالا۔ جب اس سنگین واقعے کی اطلاع دربار نبوت تک پہنچ گئی، اور یہ ایسا معاملہ نہ تھا کہ مسلمان اب چپ رہ جاتے، اس شرمناک واقعے کو نظر انداز کر دیتے، یہ یہود بنو قینقاع کا ناقابل معافی جرم تھا۔ گویا اب ان یہودیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ بنو قینقاع کی خباثت، بغض و عداوت کا اظہار اور عہد شکنی کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت، بدعہدی کا خوف ہو تو برابری کی سطح پر ان کا عہد ان کے منہ پر مار دے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت، بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت سنا کر فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فَأَنَا أَخَافُهُمْ، مجھے بنو قینقاع کی بدعہدی کا خوف ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو سبق سکھانے کا ارادہ فرمایا اور ان پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا حضرت لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اور آپ علیہ السلام شوال سن 2 ہجری میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بنو قینقاع کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کا لشکر جرار آپ کے ساتھ رواں دواں تھا۔ لشکر کے علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ بنو قینقاع مدینے کے پہلے یہودی ہے جنہوں نے عہد شکنی کر کے لڑائی بڑھکائی تھی۔ ان کے لڑنے والے مرد 700 تھے، ان میں 300 زرہ پوش اور باقی 400 بغیر زرہ کے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ان کے علاقے میں پہنچے اور ان کا زبردست محاصرہ کیا، جو مسلسل 15 دن تک جاری رہا۔ ذی قعدہ کا چاند نمودار ہونے تک جاری رہا۔ اس دوران میں ان میں سے کسی کو مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا۔ ان کا سارا تکبر اور غرور خاک میں مل گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی بھیک مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج کر یہ اجازت طلب کی کہ کیا ہم قلعے سے اتر کر یہاں سے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور نہیں کی اور جواب میں فرمایا، لا الا علی حکمی، ہرگز نہیں، تمہارے اترنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرط منظور کر لی اور قلعے سے اتر کر ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلا حکم یہ جاری فرمایا کہ انہیں باندھ دیا جائے۔
اس کام پر آپ نے منذر رضی اللہ عنہ کو مأمور فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر ان کے مردوں کو باندھنا شروع کیا، تو اس دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ بنو قینقاع کا حلیف تھا، اس کی تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور یہ انہیں رہائی دلانے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ یہی وہ موقع ہے جب اس نے اپنا بھرپور منافقانہ کردار ادا کیا اور اس نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہنا شروع کیا کہ انہیں کھول دو۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سن کر کہا، کیا تم ایسے قوم کے کھولنے کے لیے کہہ رہے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے؟ اللہ کی قسم، جو شخص بھی انہیں رسیوں سے آزاد کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں سے ناکامی کے بعد یہ رئیس المنافقین ان کی سفارش لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ سے ہٹ جانے کی ہدایت کی۔ وہ آپ کی ذرا سے چمٹ گیا اور التجا کرنے لگا کہ آپ یہود پر حملہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا چھوڑ دو۔ اس نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں تھے، کیونکہ یہود کی یہ مجرمانہ حرکت مسلمانوں کی عزت پر حملہ تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت منت سماجت کی۔ ایک اور صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اسی قبیلے سے تعلقات تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سے اپنی براءت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو، تو انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کو مدینے سے نکال دیا جائے، ان کا اسلحہ اور ہتھیار ضبط کر لیے جائے۔ چنانچہ اس طرح یہود کا یہ پہلا قبیلہ بنو قینقاع مدینے سے نکل کر شام کے علاقہ ازروعات میں آباد ہو گئے اور پھر وہاں سے بھی یہ جلا وطن کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جس میں سے 3 کمانیں، 2 زرے، 3 تلواریں اور 3 نیزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور بقیہ مال غنیمت سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ غنائم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو زمین بھی ہاتھ میں آئی، اور یہ پہلا زمین کا خطہ تھا جو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اور معاہدہ کرنے والے یہودیوں کا پہلا غدر تھا جنہوں نے معاہدے کو توڑا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو کر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا دوست بناتا ہوں، کافروں کی دوستی اور عہد سے بالکل یا بری اور علیحدہ ہوتا ہوں۔ گویا اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہود ابتدا سے مسلمانوں کے ساتھ بغض اور حسد، اور مسلمان اور اسلام کو ابتدا سے تکلیف دیتے آ رہے ہیں اور غداری کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کا یہی کام ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ جتنی بھی تحریکیں ہیں یہی چلاتے ہیں۔ پس پچھ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے والے یہی یہود ہے۔ اللہ نے صراحتاً فرمایا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دوست بنانا ہے تو ایمان والوں کو دوست بناؤ۔ لن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی اتباع نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے۔ اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے نسلوں سے اللہ دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔